हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज वाइट साइड की एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में, जिसके हवाले से कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से। बड़ा एक इल्ज़ामात की जो एक जंग है चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो शदीद से शदीद तर होती चली जा रही है। अमेरिका के एक फ्रेश इल्ज़ाम के मुताबिक कोरोना वायरस चाइना की एक लैब में प्रोड्यूस हुआ है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सारे वाक़े के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, क्या ये वायरस वाकई चाइना की उस लैब में प्रोड्यूस हुआ है जिसके बारे में अमेरिका ये क्लेम कर रहा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या दुनिया से कुछ छुपा रही है, और फ्यूचर में अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसके क्या अज़ाइम है चाइना के ख़िलाफ़, क्या आने वाले दिन चाइना के लिए बहुत मुश्किल साबित होंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पूरी दुनिया में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है दुनिया में वायरसेस और इन्फेक्शियस डिजीज़ की रिसर्च के बारे में। यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत अरसे से कोरोना वायरस की जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं उनके ओरिजिन के हवाले से रिसर्च कर रहे थे, और भी जो डिफरेंट वायरसेस हैं उनके हवाले से। 2003 में सार्स और फिर 2012 में मर्स और इस तरह के जितने भी वायरस आए हैं पिछले कुछ सालों में, उनके आने के बाद इनकी जो रिसर्च थी कोरोना वायरस पर वो शदीद होती चली गई थी इस इंस्टीट्यूट में। और इसकी जो कोलैबोरेशन थी वो दुनिया के और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि कनाडा में हैं, जो अमेरिका में हैं या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उनसे इनकी कोलैबोरेशन जारी रहती थी। अब मज़े की बात यह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका जो फासला है चाइना की जो वेट मार्केट है, जिसके बारे में चाइना ने कहा कि वहाँ से कोरोना वायरस फैला था, उन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर्स का है। अब यहाँ पर शायद आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, अमेरिका बहादुर को एक बनी बनाई स्टोरी मिल जाती है इस लैब के हवाले से कि ये वायरस सबसे पहले यहाँ पर ही था और यहाँ से पूरी दुनिया में फैला है। तो इल्ज़ाम लगाने के लिए बड़ा अच्छा मवाद है अमेरिका के पास। ये तो हम सबको मालूम है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही दिन से चाइना पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी थी, जबकि ये केसेस पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुए, स्पेशली जब अमेरिका में फैलना शुरू हुए, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो बहुत बिगड़ चुकी है। 3 मिलियन से ज़ायद इसके केसेस हैं, 2 लाख अफराद तकरीबन इसमें उनकी अमवात हो चुकी हैं, और ख़ाली अमेरिका में देखें तो 50,000 अफराद मर चुके हैं और 1 मिलियन अफराद इसका निशाना बन गए हैं। पिछले माह आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक अटैक का सिलसिला शुरू कर दिया चाइना पर, और उन्होंने इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी कि चाइना ने हमें टाइमली नहीं इसका बताया, और जब भी वो मेंशन करते थे उसको कहते थे चाइनीज़ वायरस। और इस हवाले से अमेरिका से भी उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि यार चाइना, इस वायरस की कोई नेशनैलिटी नहीं है। और इसका जवाब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं ली जियांजाओ, उन्होंने भी दिया, जो कि पहले पाकिस्तान में एम्बेसडर थे, और उन्होंने कहा कि भाई किसी वायरस की कोई नेशनैलिटी नहीं है, आप इस तरह हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं। इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि पिछले साल जो गेम्स हुई थी उसमें कोई अमेरिकन सोल्जर ये वायरस रख गया हो चाइना में। तो उन्होंने कहा ज़रा आप इल्ज़ामात से परहेज़ करें। तो ये हमने देखा कि पिछले माह मतलब ऊपर से कुछ अटैक्स किए गए दोनों साइड्स की जानिब से। मतलब उन इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं था, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था जिसकी बेस पर वो कह सकते हैं, मतलब एक लफाजी थी, लफ्ज़ों की जंग थी। तो अब जो चीज़ सामने आई है ना, वो अमेरिका ने जी बड़े तरीके से एक पूरी दुनिया में एक बार फिर एक फ्रेश अटैक किया और मीडिया को यूज़ करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की है कि जी ये चाइना की उस लैब में ही प्रोड्यूस हुआ है। अब अमेरिका अपनी तरफ से कुछ सोर्सेज सामने लेके आया जिसको इन्होंने अपने मीडिया के थ्रू फैलाया है। फॉक्स न्यूज़, जो कि ट्रंप साहब का बहुत फेवरेट है, CNN और वॉशिंगटन पोस्ट। और ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ये इनके बकौल स्टेट डिपार्टमेंट की खुफिया केबल्स की हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो बात सामने आई है, जो फॉक्स न्यूज़ ने सबसे पहले शाया की कि ये जो कोरोना वायरस था ये चाइना का जो इंस्टीट्यूट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, बट नॉट एज अ बायोलॉजिकल वेपन, जिसको ये 1 महीना पहले कह रहे थे कि इन्होंने एक बायो वेपन बनाया है और फिर इसको स्प्रेड किया पूरी दुनिया में। फिर हमने क्या देखा कि जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिस्ट ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि ये कोई बायो वेपन नहीं है, उस वायरस को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि इसकी जो साख्त है ये साबित करती है कि ये जानवरों से इंसान में मुंतकिल हुआ है। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली अमेरिका बहादुर इस स्टोरी के साथ अब सामने आया है। अब ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि चाइना ने इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किया था एज अ बायो वेपन। तो वो कर क्या रहे थे, वो बेसिकली इन सोर्सेज के मुताबिक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ ख़तरनाक किस्म के, और ये कोरोना वायरस उस वक़्त नेचुरल हालत में इनके पास मौजूद था।
وہاں سے یہ وائرس وہاں پر کام کرنے والے ایک ورکر نے کانٹریکٹ کیا اور پھر وہ جب اپنے اندر وہ وائرس لے کر باہر گیا اس ویٹ مارکیٹ میں اور پھر وہاں سے وہ اس ویٹ مارکیٹ سے پھر آہستہ آہستہ پھیلتا گیا اور آج وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس نے آج پوری دنیا کی اکانومی تباہ کر دی ہے. The sources believe the initial transmission of the virus, a naturally occurring strain that was being studied there, was bad to human and that patient 0 worked at the laboratory, then went into the population in Wuhan. یعنی کہ پیشنٹ زیرو کے حوالے سے امریکہ جو مطالبہ کر رہا تھا چائنا سے کہ ہمیں بتائیں کہ پیشنٹ زیرو پہلا پیشنٹ کون تھا. امریکنز نے خود یہ تھیوری گڑ لیا کہ پیشنٹ زیرو وہ ورکر تھا جو اس انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا تھا. سب سے پہلے اس نے کانٹریکٹ کیا اور وہ پھر باہر گیا. چلو یہ تو امریکنز نے مانا کہ یہ آرٹیفیشلی پروڈیوسڈ ایک بایو ویپن نہیں تھا بلکہ ایکسیڈنٹلی اس لیب سے باہر چلا گیا. اب ان سورسز کے مطابق چائنیز اس لیب میں اپنی وائرسز کو کنٹرول اور ان سے فائٹ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے جی کہ ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ کیپیبلٹیز ہوں کہ کوئی بھی اگر کوئی وبا پھیل جاتی ہے تو اس کو ہم کس طرح کنٹرول کریں. مطلب امریکنز کے مطابق چائنیز یہ چاہ رہے تھے کہ ہم امریکہ سے بھی آگے نکل جائیں اس ریسرچ میں. تو مطلب انہوں نے کافی عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک پنگے لینے شروع کر دیے تھے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آ گیا. اب مزے کی بات ہے اس پورے کلیم کے حوالے سے یہ جتنے ڈاکیومنٹس ہیں انہوں نے بڑی تیزی سے میڈیا پر پھیلا تو دیے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اس حوالے سے. ایون امریکہ کے جو ملٹری چیف ہیں انہوں نے بھی پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ابھی کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ اس طرح پروڈیوس ہوا تھا لیب میں. انہوں نے کہا یہ چیز تو کنفرم ہے کہ یہ ایک نیچرل وائرس تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی ہوا جو امریکنز کا ایک ٹپیکل طریقہ ہے. انہوں نے پہلے پریس میں خوب پھیلایا, خوب گندا کیا پریس کے تھرو. اس کے بعد جی میدان میں آگے ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پومپیو صاحب, انہوں نے مطلب ایک فریش اٹیک شروع کر دیا اور انہوں نے کہا جی چائنا کو کھل کر سامنے آنا چاہیے. یہ کیوں فیکٹس ہم سے چھپا رہے ہیں؟ پہلے دن سے یہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں, ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ چیزیں چھپا رہے ہیں. اور انہوں نے ایک چیز پر بڑا کھیلا انہوں نے کہ چائنا نے یہ سب سے پہلے ویٹ مارکیٹ پر کیوں الزام لگایا. مطلب فوراً ہی انہوں نے پوری کنکریٹ ایویڈنس کے نہ ہوتے ہوئے پھر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ویٹ مارکیٹ سے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اس میں اتنی سچائی نہیں ہے. مائک پومپیو صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ جو ویٹ مارکیٹ ہے یہ اس سے کوئی زیادہ دوری کے فاصلے پر نہیں ہے. تو ہم ابھی چیزوں کو اینالائز کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ سچائی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چائنا ہم سے سچائی چھپا رہا ہے. China didn't share all of the information it had. Instead, it covered up how dangerous the disease is. It didn't report sustained human-to-human transmission for a month until it was in every province inside of China. It censored those who tried to warn the world in order to halt the testing of new samples, and it destroyed existing samples. اور دوسرا انہوں نے اسی الزام کو دہرایا کہ چائنا نے ہمیں لیٹ کیوں اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اگر 6 دن پہلے یہ بتا دیتے نا تو بہت بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے تھے. اور انہوں نے کہا اس کا ان کو پتہ ہونے کے باوجود, پتہ لگنے کے باوجود انہوں نے جو انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز ہیں ان کو معطل نہیں کیا. ڈومیسٹکلی جو فلائٹ آپریشنز ہیں چائنا نے وہ تو بند کر دیے لیکن باقی پوری دنیا میں انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا اور وائرس اسی طرح پھیلتا رہا. پومپیو کے مطابق چائنا نے اس پورے معاملے میں ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائی اور امریکہ کے کہنے پر جب ہم نے ان سے ایکسیس مانگی اس لیب کی کہ ہم نے کچھ سیفٹی لیولز چیک کرنے ہیں تو چائنا نے وہ بھی نہیں دی ان کو. اور انہی سورسز کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ 2018 میں امریکن سائنٹسٹ اور ڈپلومیٹس نے ان کو آگاہ کیا تھا, خبردار کیا تھا کچھ سیفٹی سٹینڈرڈز کے حوالے سے کہ یہاں پر جو سیفٹی سٹینڈرڈز اور کچھ پروسیجرز جو پریکٹس ہو رہے ہیں وہ اتنے سیف نہیں ہیں, یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. اور انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی. اب مزے کی بات ہے امریکہ میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ اس تھیوری کو بہت بڑھ چڑھ کر سپورٹ کر رہا ہے. ٹرمپ کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں, رائٹ ونگ کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پہلے دن سے ہی کانسپیرنسی تھیوریز پر یقین کر رہے تھے کہ جی یہ پھیلایا گیا ہے, یہ بایو ویپن ہے. پہلے بایو ویپن کا راگ لاپتے رہے, جب وہ فیل ہو گیا, جب سائنٹسٹ نے اس کو پوری طرح رد کر دیا, اب یہ اس چیز کو بہت بڑھا چڑھا کر دکھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بالکل یہ جھوٹی کہانی گاڑے ہیں لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے پاس ایک بڑا مزے کا مواد ہاتھ میں لگ گیا. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو کافی ہنسی آئے گی. آپ کہیں گے ہمارے ہاں کے تو چینل کچھ بھی نہیں ہے, یو نو وٹ آئی مین, کس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے بھی بڑا فیل کیا کہ اس کے جو سپورٹرز ہیں ایک بہت بڑی تعداد اور یہ جو رائٹ ونگ کے ایلیمنٹس ہیں یہ اس طرح کی سٹوریز کو بڑا ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے ٹرمپ نے بڑا کھل کر اس پر سیاست کھیلنے کا فیصلہ کیا اور
آج کل وہ پوری طرح سے اٹیک کر رہے ہیں چائنا پر. انہوں نے خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دے دی ہے چائنا کو. It could have been stopped in China before it started and it wasn't, and the whole world is suffering because of it. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, then sure there should be consequences. اب شروع میں انہوں نے کافی کوشش کی امریکز نے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ بھی ان کے نیریٹو کے ساتھ الائن ہو جائے اور چائنا پر الزام لگائے کہ آپ نے ہمیں ٹائملی آگاہ نہیں کیا, بہت سی چیزیں آپ نے ہم سے چھپائیں. جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کرنے سے انکار کر دیا تو آپ کے سامنے امریکہ نے ان کی گرانٹ سسپینڈ کر دی. اتنی بڑی گرانٹ, اتنی بڑی سپورٹ جو ان کو امریکہ سے ملتی تھی اب وہ نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چائنا پر کھل کر امریکن سٹائل میں الزامات لگانے سے منع کر دیا. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس میں یہی کہا کہ اس وقت پوری دنیا کو کٹھے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی ہم دیکھیں تو امریکہ بھی بہت زیادہ جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے وہ چائنا سے امپورٹ کرتا ہے, وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. امریکہ میں ایکسپرٹس اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح خطرناک باتیں نہ کریں کہ چائنا کو ہم سو کر دیں گے یا بہت خطرناک نتائج ہیں اور فلانا ٹمکانا. مطلب بہت زیادہ میڈیکل ایکوپمنٹ چائنا ان کو پرووائڈ کرتا ہے اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر چائنا وہ امداد روک دے امریکہ کو. اب آپ کو اس حوالے سے ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں, مطلب کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے, کوئی آرٹیکل نہیں ہے, لیکن اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ چائنا کو مزید ڈاؤن کرنے کے لیے اپنے EU کے پارٹنرز کے ساتھ مل کر چائنا کو ٹریلینز آف ڈالرز میں سو کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی پاسبلٹی ہے. چائنا کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن چائنا کے لیے کافی برے ثابت ہوں اگر یہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں. اور آبویسلی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھے گی. ان کی جو ٹریڈ وار چل رہی تھی بڑے عرصے سے, اس میں ہم نے دیکھا تھا ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی جب اس سال کے شروع میں ان دونوں کے درمیان ایک ٹریڈ ٹروس ہو گیا تھا. مطلب ایک معاہدہ, ایک ڈیل ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اپنے جو ٹریڈ کے جتنے اختلافات ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن کرونا وائرس آ گیا اور پھر جو اب چیزیں ہیں وہ مزید بگڑی ہیں آپ کے سامنے. اور آبویسلی کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سارا کچھ, یہ جو چائنا کے خلاف ایک ریٹرک ہے, یہ اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آبویسلی کچھ ہی مہینوں بعد امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشنز بھی آنے والے ہیں تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے. اور امریکہ میں خود ڈونلڈ ٹرمپ کئی جگہوں پر فیل ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. ہم نے خود دیکھا کہ امریکہ کا رسپانس, ڈونلڈ ٹرمپ کا رسپانس کیا تھا. وہ بالکل اس کو ایزی لیتے رہے. بہت لیٹ انہوں نے لاک ڈاؤن کے جو اقدامات ہیں وہ شروع کیے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اموات, سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک جو ہے وہ امریکہ ہے. تو ایک بہت بڑا, آبویسلی یہ ایک کلیئر بات ہے کہ ایک بہت بڑے فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو. تو اس طرف سے بھی تھوڑا سا دھیان ہٹانے کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اپنے تھوڑا سا سپورٹرز کو بھی خوش کر لیا جائے اور تھوڑی سی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو جائے کہ جی یہ چائنا نے کیا ہے, چائنا ہم سے چیزیں چھپا رہا تھا. امریکن کلیمز کے برعکس سائنٹسٹ کمیونٹی آلریڈی اس بات کو اسٹیبلش کر چکی ہے کہ یہ کوئی ایز اے آرٹیفیشلی پروڈیوس کوئی بایو ویپن نہیں تھا. تو اس کے بعد اب اس سٹوری کے ساتھ سامنے آیا کہ جی یہ لیب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا. ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا, ایک میجر مطلب بلنڈر تھا چائنیز اتھارٹی کا, کیونکہ وہ جو لیب ہے وہ چائنیز اسٹیٹ اون لیب ہے. اس حوالے سے بھی سائنٹسٹ کمیونٹی کا جو نیریٹو میں نے پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو پاسبلٹی ہے وہ بہت کم ہے. مطلب مین پاسبلٹی یہی ہے کہ باہر سے وہ آبویسلی کسی چمگادڑ یا بیٹ سے وہ انسان میں منتقل ہوا ہے. یہ اس کی پرابیبلٹی بہت کم ہے کہ وہ کسی لیب سے کانٹریکٹ ہوا ہے کسی انسان میں. اور اس کے ریفرنسز میں نے ڈسکرپشن میں بھی رکھ دی ہیں, آپ لازمی پڑھیے گا کہ کس طرح سائنٹسٹ کمیونٹی اس بات پر متفق ہے ایک بڑے لیول پر کہ جی یہ کوئی لیب وغیرہ میں پروڈیوس نہیں ہوا. اور امریکہ کے یہ جو سارے ان کے کلیمز ہیں وہ ان کو ریفیوٹ کرتے ہیں اوپنلی. اور یہی چیز امریکہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں پھڈے کا باعث بھی بنی. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں سچائی کیا ہے. کیا یہ جو نئی تھیوری ہے جو یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ یہ لیب میں اسٹڈی کرنے کے دوران یہ اس وقت کانٹریکٹ ہوا اور پھر پوری دنیا میں پھیلا, یا چائنیز ورژن جو ہے جو کہتے ہیں کہ ویٹ مارکیٹ سے یہ پوری دنیا میں پھیلا, وہ صحیح ہے؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.